السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس فكن نافعا لهم، أو كما عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگان اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے بحیثیت انسان ہونے کے اور مسلمان ہونے کے ہم پر بہت سی ذمہ داریاں عائد کی۔ ان میں سے بعض ذمہ داریوں کا تعلق جو ہے وہ عبدیت سے، بعض ذمہ داریوں کا تعلق عبدیت سے، اور بعض ذمہ داریوں کا جو تعلق ہے وہ خدمت سے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، عبدیت کا جو رشتہ ہے وہ عبادت پر موقوف ہے، عبادت، اور خدمت کا جو تعلق ہے وہ مخلوق سے وابستہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلامی معاشرت کی تشکیل عبادت اور خدمت سے مل کر ہوتی، یہ واضح ہونا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ابھی یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہی نہیں ہے کہ اسلامی معاشرت کی تشکیل عبادت اور خدمت سے مل کر مکمل ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بحیثیت انسان ہونے کے جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا وہ شوہر اور بیوی کا قائم کیا، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیونکہ سب سے مقدس اور پاکیزہ یہ جو رشتہ قائم کیا اور سب سے پہلا رشتہ قائم کیا، لہذا سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان دونوں پر ذمہ داریاں عائد کی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معاشرے کا تقاضا ہے اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اسے معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے، اور جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے اسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ماں جس کے دل میں جو ہے محبت کا جذبہ اس قدر ہوتا ہے کہ ہلکی سی تکلیف بھی بچے کی وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، لیکن ذرا اور کیجئے، وہ بھی اگر اس کا بیٹا غیر ذمہ دار ہو جائے تو وہ اس کو پسند نہیں کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ترقی اور ہماری تشہیر کے لیے معاشرت کی، یعنی اسلامی معاشرت کی کس قدر ضرورت ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عبدیت اور خدمت یہ دو ایسے شعبے ہیں جس سے زندگی جو ہے وہ خوبصورت بن جاتی، اور اگر یہ ان میں سے کوئی ایک پہلو کمزور ہو جائے تو پھر زندگی میں پریشانیاں آ جاتی ہیں اور وہ خوبصورتی ختم ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج کا موضوع تو آپ سب جانتے ہیں، وقت صاحب نے اعلان بھی فرمایا کہ والدین کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ بہت اہم موضوع، بہت اہم موضوع۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں اور خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ معاشرت کی تشکیل میں عورت کا بنیادی کردار، معاشرت کی تشکیل میں بنیادی کردار، اور یہ عورت جو سب سے پہلے دنیا میں متعارف ہوئی ایک بیوی کی شکل میں متعارف ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جو اولاد دی
تو یہ پہلی ماں بنی. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے جو رشتے کی خوبصورتی کی ہے اس کا جو یہ جو ہے تشکیلی حیولہ رکھا ہے وہ اس قدر عمدہ رکھا ہے کہ یہ عورت سب سے پہلے متعارف ہوئی بیوی کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو ذمہ داریاں آئی وہ ماں کی شکل میں. میرے محترم بزرگوں دوستوں، علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے حقوق بنیادی طور پر 3، یعنی وہ حقوق جو والدین کے ذمہ ہیں اولاد کے دائیں وہ بنیادی طور پر 3. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور شکایت کرنے لگا. کہا ہے امیر المومنین یہ میرا بیٹا ہے اور میرے حقوق کو ادا نہیں کرتا. امیر المومنین نے بیٹے سے پوچھا کیوں آپ اپنے والد کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ بیٹا بھی بہت سمجھدار تھا، بہت لائق ہوا. اس نے کہا امیر المومنین میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باپ کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں. میں محترم غور کیجیے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا اس کے بیٹے نے کہ ذرا یہ تو بھی بتا دو کہ والدین کے ذمے ہمارے کیا ہوں. کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 حقوق بیان فرمائے. کتنے حقوق؟ 3. پہلا حق یہ بتایا کہ جب وہ اپنی بچے کی پرورش کے لیے جو گود کا انتخاب کرتا ہے وہ حق ہے کہ وہ صالح بیوی کا انتخاب کرے، وہ صالح بیوی کا انتخاب کرے، دیندار بیوی کا جو انتخاب کرے، خدا ترس کی بیوی کا انتخاب کرے. یہ پہلا حق ہے، اور یہ بچے کی پیدائش سے بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. یہ نکاح بھی نہیں ہوا اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ وہ جس بیوی کا انتخاب کر رہا ہے وہ بیوی کیسی ہے، نیک ہے، دیندار ہے، یہ جو ہے اس کے اندر یہ جو صوم و صلات کی پابندی ہے کہ نہیں ہے، یہی سے شروع ہو جاتا. تو سب سے پہلا والد پہ یہ حق ہے کہ وہ بچے کی پرورش کے لیے جس گود کا انتظام کرنا چاہتا ہے، جس لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ دیکھے کہ وہ کیسی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی شخص کو 3 چیزیں مل جائیں تو دنیا ہی اس کے لیے جنت ہو جاتی. دنیا ہی اس کے لیے جس میں ایک نیک بیوی، اور کہیں خدا نہ خواستہ ایسی عورت مل گئی جو ہم آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں ایجوکیٹڈ، ماڈرن ایجوکیٹڈ اگر مل گئی تو یقیناً گھر کو تباہ. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اگر نہیں سنا ہے تو سن لیجیے. ہم میں ایک بہت بڑی یہ کمی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہیں پڑھتے. ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہیں پڑھتے. گاہے گاہے باس پائی قصے پاری نہ رہا تازہ پانی داشتن کر داغ ہے سی نہ رہا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ترقی کی طرف بڑھو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری معاشرت کی زندگی اچھی ہو جائے تو اپنے اسلاف کے کارناموں کو گاہے گاہے کبھی کبھی دوہرا لیا کرو. اس لیے کہ جو قوم اپنے اسلاف کے کارناموں سے ناواقف ہوتی ہے وہ مرعوب ہو جاتی ہے، اور جو مرعوب ہوتی ہے اس کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، اور خوف اس درجے کا ہوتا ہے کہ وہ دین سے بھی دور بھاگ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد سے بھی دور بھاگ جاتی ہے. آج ہمارا یہ بہت یہ جو ہے ہمارے قوم کی یہ کمی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہیں پڑھتے ہیں. اس وجہ سے ہم اسلامی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں. آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یقیناً نام سنا ہوگا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ محدث ہیں جن کو پورے عالم کے لوگوں نے قبول کیا. پورے عالم کے لوگوں نے قبول کیا. یہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ شاگرد ہیں
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور استاد ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ رشتہ دیکھیے، استاد کس کے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد کس کے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ کے باپ کا نام تھا مبارک۔ کیا نام تھا؟ مبارک۔ پٹھیک، یہ مذاکرہ ہے، تقریر نہیں، اس لیے کہ اب ہمارے یہاں مذاکرے کی بہت کمی ہو گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے مذاکرے کو چھوڑ دیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ مبارک۔ یہ غلام تھے، کیا تھے؟ غلام۔ یہ باغ کی رکھوالی کیا کرتے، یہ باغ کی جو رکھوالی کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کا مالک باغ میں آیا، دھوپ بہت تیز تھی، پسینے میں یہ جو ہے سرابور تھا۔ اس نے کہا میٹھے انار کے جوس کو لائیے اور پلائیے۔ یہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انار کو توڑا، اس کا یہ جو ہے رس نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد جو ہے وہ مالک کو پیش کیا۔ وہ نہایت کھٹا تھا۔ مالک نے کہا یہ تو بہت کھٹا ہے، میٹھا لے کے آئیے۔ کیا لے کے آئیے؟ میٹھا، میٹھا چاہیے۔ پھر گیا، پھر وہ یہ جو ہے انار کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کو نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد کیا کیا؟ پھر پیش کیا، وہ بھی کھٹا۔ پھر اس میں مالک نے کہا کہ نہیں یہ بھی کھٹا ہے، میٹھا لے کے آؤ، میٹھا رس چاہیے۔ مبارک پھر گئے، اور جانے کے بعد انار کو توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کے رس کو نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد جو ہے وہ بھی کھٹا۔ مالک ناراض ہے گیا، کہا تم کیسے رکھوالے ہو کہ ہم تم سے میٹھا کہہ رہے ہو، تم یہ جو ہے تم مجھے کھٹا پیش کر رہے ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مبارک کا جواب سنیے۔ کیا حضور آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے جو ہے رکھا ہے؟ آپ نے باغ کے پھل کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ آج تک ہم نے اس باغ کے کسی بھی پھل کو چکھا نہیں، ہمیں پتا ہی نہیں کس پھل کو کس پیڑ میں یہ جو ہے پھل میٹھا ہے، اور کس پیڑ میں پھل کھٹا ہے۔ یہ ہے ایمانداری، یہ ہے صداقت، یہ ہے عدالت، یہ ہے شجاعت، اسے کہتے ہیں یہ جو ہے اسلامی معاشرت۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ مالک بہت خوش ہوا، کہا او تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے، تم تو ہمارے محل چلو۔ کہاں چلو؟ محل۔ دیکھیے کیسے ارتقا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن لا ينفق، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ میں یہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ جب بیوی کا انتخاب ہوتا ہے، بچے کی گود کی پرورش کا انتخاب ہوتا ہے، تو کیا چیز دیکھی جاتی ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ مالک مبارک کو کہاں لے گیا؟ محل میں، اور وہاں وہ خدمت انجام دیتے رہے۔ ایک دن کیا دیکھا کہ مالک جو ہے وہ اندر اور باہر اور بہت متفکر ہے، بہت پریشان ہے۔ مبارک سے رہا نہیں گیا اور پوچھا کہ مالک میں آپ کے ذاتی معاملات میں دخلندازی نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہمارا جو ہے وہ فریضہ ہے کہ ہم آپ کی پریشانی ان کو پوچھوں، اگر مجھ سے یہ جو ہے مسئلہ حل ہو سکے تو میں اس کا تدارک کروں۔ تدارک کہتے ہیں بھرپائی کو، تدارک کہتے ہیں بھرپائی کو، بھرپائی کو۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ میری ایک بیٹی، کیا کہا؟ میری ایک بیٹی ہے، اور بہت سے رشتے آ رہے ہیں، اور بہت اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، لیکن ہم انتخاب نہیں کر پا رہے ہیں کس لڑکی کا انتخاب کریں، کس گھر والوں کے یہاں سے رشتہ طے کریں۔ مبارک نے کیا فرمایا؟ کہا حضور یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، بہت آسان مسئلہ ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اگر رشتے آپ کو دیکھنا، جو رشتے آئے ہیں ان میں سے جو سب سے اچھا رشتہ ہو وہ دیکھ لیجیے، سب سے اچھا رشتہ جو ہو وہ دیکھ لیجیے۔ کہا اگر مال کی ضرورت ہو تو یہ یہودیت کا، اگر یہ جو ہے یہ عمل ہے، یہودی کیا کرتا ہے؟ یہودیت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ مال کو دیکھتا ہے اور مال کو دیکھ کر رشتہ کرتا ہے۔ اگر خوبصورتی پسند ہے تو یہ نصرانیت کا طریقہ ہے، خوبصورتی پسند ہے تو یہ
नसरानियत का तरीका है। और अगर आपको हसब नसब देखना है तो ये मजूसियत का तरीका है। और अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रिश्ते को देखो तो देखो कि लड़की कैसी। बात बहुत दूर जा निकलेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस घर में रिश्ता भेजते हैं जिस घर की वालदा ये कहती है दूध में पानी मिला दो, बच्ची कहती है कि अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है कि दूध में पानी नहीं मिलाया जाएगा। उसने कहा कि क्यों, कहाँ अमीरुल मोमिनीन? तो उस बच्ची का जवाब क्या था मालूम? उस मालिक बच्ची का जवाब था कि आपसे तो रिश्ते बनी का रब देगा। उस मालिक ने ये बात कही, हज़रत उमर ने रिश्ता भेज दिया कि जितने भी रिश्ते आए हैं उन तमाम रिश्तों में मुझे कोई दीनदार गुफ्तगू इस मौजू पे करूं तो इसी मौजू पर मैं गौर करता हूं, निकल जाएगा। हम आगे कुछ दिनों के बाद गौर किया, अपनी बीवी से मशवरा किया और कहा कि नहीं, सबसे बेहतरीन और सबसे दीनदार यही मुबारक। और उस मालिक ने अपनी बेटी का निकाह अपने गुलाम मुबारक से कर दिया। जरा गौर करो कि कैसे बात कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा जय्यद आलिम मुहद्दिस पैदा होता है। किस बुनियाद पे? माल की दौर बुनियाद पे, शोहरत की बुनियाद पे, हवस की बुनियाद पे, साजो सामान की के लिए जो है जरूरतों की बुनियाद पे, उनको कमाने और खाने के लिए और पूरे दिन करने के जो है उसी में लगे रहने की वजह से नहीं। मेरे मोहतरम, दीनदारी की बुनियाद, इंसान की जो कदर मंजिलत होती है, इंसान की जो शराफत का इम्तियाज होता है, वो दीनदारी से साथ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फारसी के शेर है, कदर गुल 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 या वली कदर गौहर शाहदानत या विधानत जौहर। खुशबू की कदर कौन जानेगा? खुशबू की कदर जो जानेगा वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घोड़ा दुलदुल, उसकी सिफत थी कि वो खुशबू को पहचान लिया करता था, खुशबू से अपने मालिक को जानते। या बुलबुल, बुलबुल क्योंकि फूल का आशिक होता है, वो खुशबू से वाकिफ होता है। बुलबुल क्योंकि वाकिफ होता है और वो ये जो है फूल को पसंद करता है, या कोई अल्लाह का वली। उसी तरह जिस तरीके से कदर गौहर शाहदानत या विदानत जौहरी, कदर गौहर, हीरे की कदर कौन जानेगा? हीरे की कदर या तो जौहरी जानेगा या तो बादशाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस मालिक ने जौहर को पहचान लिया और अपनी बेटी को एक अल्लाह दर्जे के गुलाम के सुपुर्द कर दिया। यह है इस्लाम, यह है क्या नाम, ये जो हक वालिद का पहला हक होता है कि अपने लिए जो बीवी का इंतखाब करे वो बीवी नेक हो, दीनदार। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों और मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा अपना हम मुहासिबा करें कि हम कहां। तन्हाई में 5 मिनट बैठिए और पूरे दिन के अमाल का मुहासिबा कीजिए कि हम इस्लाम के किस सतह से खड़े हुए हैं, हम मुआशरत की तश्कील में किस कदर मुआविन हैं, हम मुखरिब हैं। अगर हम अपने अमल का मुहासिबा करेंगे तो यह साबित होगा कि हम तकरीब कर रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों और अजीज साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल रहा कि जब आपके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती तो आपने हुक्म भी फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाहिने कान में अजान कही जाए, दाहिने कान में अजान कही जाए, बाएं कान में तकबीर कही जाए और किसी बुजुर्ग के पास ले जाए, अल्लाह के पास में, किसी शरीफ नफ्स दीनदार के पास में ले जाकर, मर्द हो या औरत, बच्चे को ले जाकर उसकी तहनीक कराई जाए, बच्चे को ले जाकर उसकी तहनीक कराई जाए। तहनीक जानते किसे कहते हैं? हम इस्तिलाहों से भी नावाकिफ हैं, हम इस्लामिक जो इस्तिलाहें हैं वो इस्तिलाहों से बिल्कुल नावाकिफ हैं। तहनीक कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो साहिब बुजुर्ग किसी ऐसे शख्स के पास, इमाम साहब के पास
کسی عالم کے پاس، کسی دیندار نیک 100 مسلات کا پابند کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز چباتا ہے، اور چبانے کے بعد جو اس کا روغن ہوتا ہے وہ بچے کے منہ میں ڈالتا ہے اور منہ میں ہلکا سا اس کو رگڑتا ہے، اسے کہتے ہیں۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی۔ اگر ہمیں استعداد ہے، اگر ہم یہ ہمارے اندر یہ قدرت ہے کہ ہم بچے کا عقیقہ کریں تو پھر 7ویں دن ہمیں بچے کا عقیقہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، تحریک فرمائی۔ میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جس میں ہی موجود ہے کہ ہم باعتبار قلب کے اور ذہن کے موجود ہیں کہ نہیں، تحریک فرمائی۔ اور پھر نام رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو فرمایا کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو۔ بہتر نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اور الرحمن۔ اگر اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ رکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے عبد لگایا جائے۔ کیا لگایا جائے؟ عبد، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الباری وغیرہ وغیرہ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ پہلا حق ہے بچے کی پیدا ہونے کے کہ اس کا اچھا نام، تو اس لیے کہ نام کا اثر پڑتا ہے، نام کا اثر پڑتا ہے۔ ابھی کسی شخص نے آ کے یہاں آئے اور آنے کے بعد اعلان کرے شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، یہ شخص بھی اپنی جگہ پہ ثابت و سالم نہیں رہے، حالانکہ بھی دیکھا بھی نہیں ہے شیر کو۔ کیوں ثابت و سالم نہیں رہے گا؟ اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ اور اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، چوہا آ گیا، کون بھاگے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کوئی بھاگے گا۔ یہ ہوتا ہے نام کا اثر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب اس کا نام اچھا ہو تو اسی نام پہ اس کو رکھتے ہیں، ورنہ اس کے نام۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی رسول اپنی بیٹی کو لے کے آئے جس کا نام تھا آسیہ۔ کیا نام تھا؟ یا آسی والا آسیہ ہے، عین علی سعاد، یہ بات آسی جس کو گنہگار کہتے ہیں۔ آسیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کو بدلا اور اس کا نام کیا رکھا؟ جمیلہ۔ کیا رکھا؟ جمیلہ نام رکھا۔ یہ پسند کیا؟ میرے محترم دوستو، یہ ہمارے اسلاف کا یہ رویہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کے نام کو اپنے کسی خاص عالم سے اپنے کے ساتھ جانے والے رحمت کرتے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ سے اپنے ناموں کو رکھتے ہیں۔ ایک لطیفہ سناتا ہوں یار، آپ کے دیہی شہر سے متصل تقریباً 200 کلومیٹر کی دوری پہ ایک شہر اور ہمیں فضلت ہے جسے امروہہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امروہہ۔ 2010 میں وہاں ایک حکیم شعیب صاحب سے ملاقات، ایک واقعہ سنا۔ کیا واقعہ سنایا کہ ماں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو 8-10 سال کی تھی، وہ لے کے آئی علاج کے لیے۔ جب حکیم صاحب نے پوچھا نام کیا ہے، بچی کا نام کیا ہے، کیوں حکم پہلے نام لکھتے بچے کو، تو کہا مجرمین۔ کیا نام ہے؟ مجرمین۔ حکیم صاحب کہتے ہیں کہ میں دنگ رہ گیا اور مجھے یہ لگا کہ شاید کہ میرے کانوں میں غلط سنا ہے۔ میں نے پھر پوچھا کیا نام؟ کہا مجرمین۔ کہا کس نے رکھا؟ کہا وہ حکیم صاحب، معاملہ یہ تھا کہ ہمارے جو ہیں وہ سسر صاحب قرآن شریف پڑھتے تھے تو قرآن شریف میں لفظ مجرمین آتا تھا، مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، اور اس نے کہہ کے کہا صوتیان تو میں کہہ رہا ہوں، دیہی علاقے کی عورت تھی، اس نے کہا مجرمین، بہت اچھا لگتا ہے، صوتیان کی بنیاد پہ اس نے رکھ دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دیہی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ ثانیہ، اور دوسری بیٹی کا نام رکھا ثانیہ۔ اللہ معاف فرمائے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہم علماء سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم اہل اللہ کے قریب کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارثین ہیں. اگر ان سے دوری اختیار کرو گے، تاریکی میں چلے جاؤ گے، تاریکی میں جاؤ گے تو راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے، اور راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ کا جو فضل ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے. کیا ہو گیا؟ ہم اپنے ناموں کو کیسا نام رکھتے ہیں؟ کوئی زانیہ رکھ رہا ہے، کوئی مجرمین رکھ رہا ہے. اور یہی نہیں، دوران طالب علمی کے زمانے میں جامعہ اسلامیہ میں ایک شخص میوات سے آئے. جب میں نے نام دریافت کیا تو اس نے نام بتایا ساہون. کیا بتایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. معنی نہیں معلوم، نام رکھ دیا. سن لیا قرآن میں آیا ہے ساہون. خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں. ان کے معنی تو غفلت. آج ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سے اپنے بچوں اور بچیوں کے نام رکھتے ہیں. میرے محترم نام پہ اثر ہوتا ہے. اگر اپنے بچوں اور بچیوں کا نام ہم صحیح نہیں رکھیں گے تو ان کے اوپر یہ جو ہے منفی اثرات مرتب ہوں گے. جب منفی اثرات مرتب ہوں گے وہ نیک اور صالح اولاد نہیں ہو سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں اور بچیوں کے نام جو ہیں وہ انبیاء کے نام پہ رکھیے، صحابیات کے نام پہ رکھیے. کیوں؟ یہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح صحابہ لے کر آئے. آمنا سے علماء نے تفسیر کیا کی؟ آمنا سے علماء نے تفسیر کیا کی؟ صحابہ مراد کی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی منزلت فرمائی. فرمایا صحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم کسی ایک کے اقتدا کر لو فلاح ہدایت کا پہنچ. میرے محترم بزرگوں دوستوں، والد کو پہلا آتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد دوستوں صحیح رکھتا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس لیے کہ اسلامی یہ اختصاص کوالٹی آف اسلام ہے کہ اسلام کی تشہیر اور شعور نفاذ شیوع کا جو پہلا قدم ہے وہ ہمارا نام ہے. نام سے ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کس مذہب کا معلوم. یہ اختصاص ہے ہمارا، اس کا مذہب اسلام. خدا رہا اس کو مذہبی طور پر علماء سے پوچھ کر بچے کا نام رکھو، اچھا نام رکھو. صحابہ کے ناموں کے اوپر رکھیے، بزرگوں کے ناموں پہ رکھیے، انبیاء کے ناموں کے اوپر رکھیے بچوں کے. پھر دیکھیے کیسے بچوں کے اثرات ہوتے ہیں، کیسے نام کے اثر آئیں گے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو پہلا حق باپ کے اوپر کیا ہے؟ بولتے رہیے، صرف سننا نہیں ہے تو سنانا بھی. پہلا حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کا علماء سے پوچھ کر نام رکھیں. اگر نام خود رکھنا چاہتے ہیں تو علماء سے تحقیق کر لیجیے کہ اس نام کے اچھے ہیں کہ نہیں. کریں گے انشاءاللہ. اب دوسری ذمہ داری جو آتی ہے وہ تعلیم و تربیت کیا. تو بنیادی چیز تو میں بتا دوں آپ کو کہ جب بچہ بولنے کے لائق اور زبان اس کی بولنے لگی، سب سے پہلے اس کو کیا سنانا چاہیے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے کون سا کلمہ سنائیں گے؟ یاد کرائیں گے لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف یہ تھی کہ وہ تلقین فرمایا کرتے تھے. سورہ فرقان کی دوسری آیت اس کو بھی یاد کریں. اگر آپ قرآن کھولیے گا، اول تو ہم قرآن کو پڑھتے ہی اور پڑھتے ہی پڑھتے ہی اور سمجھتے ہیں تو عمل بھی نہیں کرتے. یہ ہمارے اس کتاب کا معاملہ ہے جس کتاب کو پڑھ جو ہے یہ جو ہے دستور حیات کا جو فلاح و بہبود کی کتاب، اس کتاب کے مطابق ہمارا خیال ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ رب مجھ سے کیا کہیں، اور ہم اپنے کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، معاف فرمائے. میرے محترم دوستوں، ہم بہت گھاٹے کی طرف جا رہے ہیں. 9:14 ہو گئے ہیں، اپنے بات کو مکمل بھی کرنا ہے. اس وقت نہیں ہوتا 9:30.
میرے محترم بزرگوں دوستوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کو کلمہ سکھلائیں، اور اللہ توفیق دے مزید تو سورہ یہ جو ہے فرقان کی کیا کرنا چاہیے؟ دوسری آیت کو سکھانا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ تربیت کا بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ۔ ابھی تو ہم یہ جانتے نہیں کہ تربیت کسے کہتے ہیں۔ ابھی تربیت کی گفتگو کرنے سے پہلے کچھ اور ضروری چیزیں میں عرض کرتا ہوں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، نماز کی تلقین کرنی چاہیے، تلقین۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز اس کو سزا دینی چاہیے۔ کیسی سزا؟ کہ ہاتھ پیر ٹوٹ جائے نا، اسلام نے اس کی اجازت نہیں۔ کیسی سزا دینی ہے؟ تاکہ ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے جانا پڑے؟ ہاں میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم پوری بات کو سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صحبت سے ہم نے دوری اختیار کر لی۔ ہمارے آج کے سب سے بڑے عالم تو حضرت انٹرنیٹ کو ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انٹرنیٹ کو اپنا اللہ معاف ہو پائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، علماء سے دوری اختیار کرو، بلکہ جب 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرنی ہے، 7 سال سے شروع کرنا ہے، اور 10 سال کے اوپر اس کو مناسب سزا دینا ہے تاکہ اس کے اندر خوف پیدا ہو جائے اور وہ نماز کا اہتمام کرے۔ ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین من اقام حرام الدین ومن حضر۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے دین کو ڈھا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر بچوں کو 3 خوبیوں کا عادی بنا دیا جائے تو بچے ولی صفت ہو جائیں گے۔ 3 خوبیاں بس۔ نمبر 1، بچے میں سچائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، سچائی سے کمپرومائز نہیں کرنا، بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جب بولنا سچائی بولنا، جب بولنا حق بولنا، سچ بولنا۔ اگر بچے کو اس کا عادی بنا دیا جائے تو بہت ہی کیوں؟ اس لیے کہ سچ والا نجات پاتا ہے، جھوٹ والا فساد میں آتا ہے۔ اور دوسری خوبی کیا بتائی؟ دوسری خوبی یہ بتائی میرے محترم دوستوں کہ بچے کو قوم کا پابند بنا دیا جائے۔ قوم کہتے ہیں نماز میں، اور معاف کیجیے گا قوم کہتے ہیں روزے کو، سلاد کہتے ہیں، سلاد کہتے ہیں نماز، اس کو سلاد کا پابند بنا دیا جائے، یعنی نماز کا پابند بنا دیا جائے۔ اور تیسری خوبی کیا بتائی کہ اس کو خدمت اور روزہ جو ہے اگر یہ 3 خوبیاں پیدا ہو جائیں تو بچہ اپنے وقت کا ولی بن جائے۔ سچائی، کیا آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا؟ ایمان سچائی سکھلائی تھی، ڈاکو کی ہدایت کیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سچائی سکھلائی۔ میرے محترم دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تعلیم و تربیت، ہم تعلیم تو دیتے ہیں، پہلے بات تو تعلیم کا مفہوم ہی نہیں جانتے، اور تعلیم سے ہم جو مراد لیتے ہیں تو یہ لیتے ہیں بس اسلام کی بیسک چیزوں کو، انسٹیٹیوٹ کی معلومات ہمارے پاس آ جائے، معلومات میرے زندگی کو غور کیجیے گا، اسلام کی بیسک چیزوں کی معلومات آ جائے تو اور اصلی علم میں ڈیپلی نالج ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا کنسپٹ ہے، کس کا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کا بنیادی کنسپٹ یہ ہے، او ہمارا ڈاکٹر، ہمارا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر، ڈیپلی نالج ہونا چاہیے دنیا کے معاملے میں، اور دین میں کمپلسری، وہ بھی نالج، جس سے دین نہیں ہوتا۔ اگر معلومات سے دین آتا ہے تو سب سے بڑا دین۔
میرے محترم بزرگوں، دین کو سیکھنا پڑتا ہے. آپ ایک میں 10,000 کتاب پڑھ لیجیے تیرنے کی، آپ کو تیراکی نہیں آئے گی. آ جائے گی؟ اگر کتاب پڑھ کر تیراکی کو اللہ نے چھلانگ لگا دی تو پھر بچے گا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اسی طرح کسی نے ڈرائیورنگ کتاب میں پڑھ لی، معلومات حاصل ہو گئی اور روڈ پہ گاڑی لے کے چلا گیا، وہ گھر نہیں آئے گا، آپ مل جائے گا. صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا ہے، دین کو سیکھا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، تعلیم کے ساتھ میں ایک تربیت کا لفظ آتا ہے. تعلیم کے ساتھ میں ایک تربیت کا لفظ آتا ہے. تربیت، تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہم واقف ہیں. میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. کاساگر کو دیکھا ہوگا جس کو کمار کہتے ہیں، اس کا چاند دیکھا ہوگا جو گول گول، اس چاند کے اوپر جو اندر میں مٹی ہوتی ہے وہ دیکھی ہوگی آپ، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈنڈا بھی دیکھا ہوگا. دیکھا آپ کو؟ کبھی کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیہی علاقوں میں لے جا کے دکھائیے. اللہ فرماتا ہے کہ اے بندے، جب تم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو زمین و آسمان میں جتنی چیزیں لے جاؤ بچوں، دکھلاؤ چاند، اور خود بھی غور کیجیے اس کو. وہ کاسادر کی حیثیت والدین کی ہے، اس چاند کے اوپر جو مٹی ہے اس کی حیثیت بچے کی ہے، اور جو وہ چاند ہے جو گردش کر رہا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ گردش سے، وقت سے. میرے محترم دوستوں، اگر وقت زیادہ ہو جائے تو وہ کیا ہو، مٹی سخت ہو جائے گی. اگر وقت زیادہ ہو جائے تو ڈنڈا نہ ہو تو چلے گئی نہیں. اور کاساگر کی فنکاری جو ہاتھ کے نشے و فراز کی ہوتی ہے نہ ہو مٹی کی ضائع، وقت کی یہ جو ہے ضائع، اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی. آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے کہ وہ مٹی کی قلم جو ہے نشر ہوا کرتا ہے، کس طریقے سے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے نشے و فراز کے ذریعے سے دیکھنے میں خوبصورت اور کارآمد چیزیں وجود میں لاتا ہے. یہ ہے تربیت. یہ مثال سے اس لیے دیا ہے کہ اگر تفصیل سے میں بیان کروں تو وقت ہو جائے گا. یہ ہے تربیت. اپنے بچوں کو لے جائیے اور خود بھی جائیے دیکھیں گا، بیٹھی اس کے بعد تصویر اور دیکھیے وہ کیسے اس مٹی کی تربیت کرتا ہے. وقت گزر دیا، فارسی کا ایک مقولہ ہے، وقت نہ تاثیر. فارسی کا مقولہ کیا ہے؟ وقت نہ تاثیر تمام، ہر وقت کی ایک تاثیر ہوا. اگر وہ وقت گزر گیا پھر وہ بچہ. اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت پہ خاص دھیان دیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب پڑھو صحابہ کی سیرت، انبیاء کے واقعات کو پڑھو، بزرگان دین کی واقعات کو پڑھو. اگر یہ جو ہے بایزید بستانی کا واقعہ پڑھو. بایزید بستانی اپنے وقت کے ولی، بایزید بستانی اپنے وقت کے کیا ہوئے؟ ولی ہوئے. ولی ان بچپن میں ہی یہ چھوٹے ہی ہیں کہ والد کا انتقال، والدہ ہے، بچہ بڑا ہو. اب اپنے بچے کی گزر بسر کے لیے، اپنے گزر بسر کے لیے وہ گھروں میں کام کرتے ہیں. کیا کرتی ہیں؟ کام کرتی ہیں. کام گھروں میں کام کرتی ہیں. بچے کی نگرانی کون کرے؟ ماں یا بچہ ہے. اب وہ بچہ جب وہ کام کرنے جائے تو بچہ محلے کے بچوں میں ان کو فکر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ خراب ہو. کیا فکر پیدا ہوا؟ کہیں ہمارا بچہ خراب نہ ہو. لوگوں سے کہا کیا کرنا چاہیے. نیک لوگوں نے مشورہ دیا. مشورہ غور کیجیے اس لفظ کے اوپر، مشورہ. ہم مشورہ نہیں کرتے، ہم خود حاکم ہیں، فیصلہ کرتے. اور جب تک یہ قوم مشورے کی پابند نہیں اس وقت تک یہ زوال سے نکل کر روئی جو ہے پروج کی طرف نہیں جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کیا کرتے تھے. میرے محترم بزرگوں، نبی کو مشورے کی ضرورت
اس کے باوجود بھی مشورہ کیا، مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ ایسا کرو کہ وہ عورت لے کے پہنچی وہاں کے شیخ سے ملاقات اور کہا کہ اس کا باپ مر گیا ہے، گھروں میں کام کرتے ہیں، اس کی کوئی سرپرستی نگرانی کرنے اور تعلیم و تربیت کا کوئی معقول بندوبست ہمارے پاس نہیں ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے مکتب میں رکھے تاکہ کچھ بن جائے۔ اس کے والد کی بھی ایک خواہش تھی، لیکن میں شیخ صاحب میں آپ سے ایک وعدہ لیتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ماں کی محبت پیدا ہو جائے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ بیٹے کی محبت پیدا ہو جائے۔ میں وعدہ یہ لیتا ہوں کہ شیخ صاحب جب میرا بیٹا جو ہے کامل ولی بن جائے اس وقت اس کو گھر بھیجنا، چھٹی مت دینا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ یہاں مکتب چلتا ہے نا، مسجد اسلام، حضرت مولانا محمد علی جمال صاحب کی سرپرستی، یہ بڑی خوش نصیبی ہے آپ کو کہ بہترین منظم طریقے سے یہاں مکتب چلتا ہے، آپ کی بچے کی تربیت کا بہترین نظام۔ آپ جتنا بھی شکر ادا کریں، یہ نعمت ہے، نعمت۔ اگر آپ نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں، یاد رکھیے کہ نعمت جو ہے وہ احترام میں بدل جائے، لیکن شکر اللہ سیدن اللہ کی دی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اور شیخ نے کہا کہ بہن آپ نے مجھ سے بہت بڑا وعدہ دیا ہے، آپ میرے حق میں دعا کرنا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ایک ماں کے الفاظ یاد رہنے کی چھٹی مت دینا بچے کو، اور ہم مسجد اسلام یہاں بھی کیا کہتے ہیں، نہیں ہم صاحب بچے کو چھوڑ دیجیے، آپ نے 100 گھنٹے کے ساتھ کر دیا۔ ارے ہمارے بچے کو ڈاکٹر کو دیکھتے نہیں اور بھیجتے ہیں تو بس 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دیں گے، کیوں؟ بچے کو ڈاکٹر بنانے۔ کس نے منع کیا ہے کہ ڈاکٹر مت بنیں؟ لیکن یاد رکھیے اگر آپ نے اپنے بچے کی دینی تربیت نہیں کی تو یہ ڈاکٹر تو بنے گا لیکن مسلمان ڈاکٹر نہیں، لٹیرا ڈاکٹر، انجینئر تو بنے گا، مسلم انجینئر نہیں بنے گا، فساد پیدا کرنے والے انجینئر بنے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ذرا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مطالعہ کرو، ذرا غور کرو، ان کی معاشرت کو، مدنی زندگی کو دیکھو، اسلامی معاشرت کو دیکھو۔ ہم نہیں دیکھتے، ہم تو اپنے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بالخصوص ماں کا اہم کردار ہے بچے کی تربیت، باپ کا بھی ہے لیکن باپ کا کم ہے۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے دنیا میں فلاسفر گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماں ہے۔ باپ تو بیچارہ گھر سے باہر رہتا ہے، باپ تو بیچارہ گھر سے باہر رہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں کو ماں کی ذمہ داری وقت قریب ہے، تو ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچے کی تربیت کرے، اور باضابطہ طور پہ اسی طرح جس طریقے سے یہ حضرت بایزید بستانی کی والدہ نے، لمبا واقعہ ہے، مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ ایک دن بچے نے کہا حضرت ماں کی یا مجھے چھٹی دے دی۔ حضرت کو یہ جو ہے وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا۔ حضرت نے اس کو اتنا زیادہ سبق دیا کہ وہ یاد ہی نہیں کر پاتا۔ میں نے کہا بیٹا ایسا ہی ہے، سبق یاد کر کے سنا دیجیے، اب میں آپ کو چھٹی دے دیتا ہوں۔ اب جب اس شخص نے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ ہم سے یاد ہے، لیکن ماں نے تربیت کی تھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، سبق یاد ہو گیا۔ استاد بھی حیرت استدعا میں آ گئے، چھٹی دے دی، گھر پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی، ماں نے پوچھا کون؟ کہا میرا بیٹا بایزید۔ کہا میرا بیٹا بایزید یہاں نہیں ہو سکتا، اس کے استاد نے وعدہ کیا جب وہ کامل ولی ہو جائے گا تب ہوا، میرا بیٹا یہاں نہیں آ سکتا۔ مایوس ہو گیا، واپس گیا۔ استاد نے حالات اس کے چہرے کے نشے و فراق کو دیکھ کر سمجھ گیا کچھ معاملہ ہے، جب وہ پڑھنے لگا بیٹی نہ 16 سال تک وہ اپنی والدہ سے ملاقات نہیں کی، اور یہاں تک کہ بشارت مل گئی کہ آج اس کو چھٹی دے دو، یہ جو ہے ولی کامل۔
इस वली के ये वली की कामयाबियत का जो पैमाना मिलता है, इसके पीछे एक वादा किरदार है। माओ, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि माशरत को बनाइए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कीजिए, और आखिर में जो तीसरा हक का हक है, वालिदैन के जिम्मे औलाद वो है निकाह। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं 1 मिनट में मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमली जिंदगी देखोगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हमें तस्बीह घुमाने वाला नहीं बनाया। हमें सबसे बड़ी बुराई यही पैदा हो कि मुस्लिम कौम में 2 बच्चे पैदा हो गए, एक तो है दिया जो दुनिया से कर दिया, और एक वो हुआ जो ये जो दीन से कर दिया, और ये दोनों बच्चे जो है उन्हें बैलेंस नहीं किया। अरे भाई, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम पर लाजिम है कि हम दुनियावी माशरत के साथ में, दुनियावी तकाजे के साथ में सिस्टम का हिस्सा बनकर हम माशरत को बस सही करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, एक मिसाल जो मैं बात मुकम्मल करने में, अफगानिस्तान 2001 में उस पर हमला होता है। वो 2 मुहासरे ये जो है लड़ रहे थे। एक मुहाज तो उनके सामने पूरी दुनिया के जादू थे, ये जो है जादू और जालिम हुक्मरानों का था, नेटो फौज की थी, और दूसरी जो शक्ल थी वो अपने औलाद। क्यों? इसलिए कि ये जो है जादू और जालिम जब आता है तो वो सबसे पहले नस्ल को खराब करने की कोशिश करता है। उन्होंने नस्ल की भी हिफाजत की, उनसे मुकाबला भी किया, यहाँ तक कि हाल ये हुए कि अपने फतेह दिया। अगर चाहते हो कि ये भारत का माशरा ठीक हो जाए, इसमें आदल कायम हो जाए, इंसाफ पैदा हो जाए, मुसावात पैदा हो जाए, तो लाजिम है कि वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, अपने औलाद को नेक बनाएं, उन्हें जिम्मेदार बनाएं, ताकि वो इस्लामी माशरत को कायम कर सके। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि निकाह में हम वालिदैन से बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं। बच्चे बालिग हो रहे हैं और हम उनका निकाह नहीं कर रहे हैं। बच्चियां बालिग हो रही हैं, हम उनका निकाह नहीं कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हमारे सर पर आया कि हमारी लड़कियां पैरों के साथ, हमारे लड़के भाग रहे हैं। मैं इशारा कर रहा हूं, क्यों? जब हुकूक की पामाली करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। जब हुकूक की पामाली होगी तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस लायक बना दे कि बालिग होते अपने बच्चों की बेहतरीन जो है शादी का बंदोबस्त करें। शादी में पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ दीनदारी थी। सबसे पहले वाकया मैंने इसीलिए सुनाया था कि ये जो है दीनदारी देखनी है, शादी में पैसा नहीं, निकाह पैसा खर्च होता है। निकाह को आसान बनाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारा मसला ये है कि हम अपने नौजवान बेटों की उनके उमंगों को नहीं जानते, गलत चीजों में मुलव्वस हो जाते हैं, गलत चीजों में वो चले जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। इसके जिम्मेदार माँ बाप है। मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, नौजवानों, ये तुम्हारा हक है। अगर तुम्हारे वालिद तुम्हारा वक्त भी निकाह न करें, मैं अख्तियार है कि अपने वालिद की खुशामद कीजिए, बैठकर मशवरा कीजिए, कमेटी कायम करवाइए, और खुद कलम जोड़ डालिए अपने वालिदैन के ऊपर कि वो आपका निकाह करें अपने वक्त पर। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए।